کہ بات مکمل ہو، جی چاہتا ہے کہ زندگی مکمل ہو جائے، بات مکمل نہ ہو۔ لیکن سنو، آج میرا جوان رات کی تاریکیوں میں زنا کی فلمیں دیکھتا ہے، کیوں؟ بزدل ہو گیا، اپنے سائے سے ڈرتا ہے، بزدل ہو گیا، مسجدوں کو ویران کر چکا ہے، بزدل ہو گیا۔ یہ بزدل لوگوں کا کام ہے پاپ کرنا، جرائم کرنا، گناہ کرنا۔ بہادر بنو، بہادر بہادر لوگ رات کی تاریکیوں میں زنا کی فلمیں نہیں دیکھا کرتے ہیں، بزدل لوگ دیکھا کرتے ہیں۔ اے مسلمان، تو وہ ہے کہ تیرا امام علی ہے، تیرا امام علی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، جو تیرے وصال کے بعد بھی تجھ سے محبت کرے گا، توجہ، تیرے وصال کے بعد بھی تجھ سے محبت کرے گا، اللہ اس کے لیے امن اور ایمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہر کر دے گا۔ اگر ایمان اور امن چاہتے ہو، ان سے محبت کرو پنجتن سے۔ آج لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کیوں ہیں؟ کیونکہ 3 دن کے حسینی بن رہے ہو، 3 دن کے حسینی مت بنو، پوری زندگی کے حسینی۔ 3 دن کے 10 دن کے حسینی دوسرے لوگ ہیں جو حسین پاک کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں میرے عزیز، جد الممتار میں میرے امام اہل سنت امام شافعی کے اشعار نقل کرتے ہیں، مسلک نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ کہتے ہیں نبی کی اہل بیت، تم لوگوں کی محبت اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کی ہے، اہل بیت کی محبت قرآن میں اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے۔ اور کہتے ہیں کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اہل بیت پر درود نہیں پڑھ لیں؟ یعنی ہماری نمازیں بھی، اگر دوسرے رنگ میں کہیں، ہماری نمازیں بھی حسینی، ہماری نمازیں بھی کہ ہم آل نبی پہ جب تک درود نہیں پڑھتے، امام شافعی کا عقیدہ، امام شافعی کہتے ہیں نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، جد الممتاری میں یہ اشعار بھی نقل فرماتے ہیں امام شافعی کے، مطلب کوئی اپنے عمل پہ بھی ناز نہ کرے، جب تک محبت اہل بیت نہیں ہوگی عمل بھی کام نہیں آئے گا۔ بلکہ امام ابن حجر مفتی اعظم مکہ لکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے ضمن میں، وقفوہم انہم مسئولون، روک دو ان کو، روک دو اور ان سے پوچھو، کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے، تو اس آیت کی ایک تفسیر، ایک قول یہ بھی ہے، ان کو روک دو، ان سے پوچھو۔ یعنی نماز کا حساب ہو گیا، روزے کا حساب ہو گیا، حج کا ہو گیا، زکوٰۃ کا ہو گیا، دیانت کا ہو گیا، امانت کا ہو گیا، سب حسابات ہو گئے، پھر بھی کہا گیا روکو، ان سے پوچھو۔ اب کیا پوچھے، سب حساب ہو گیا۔ تو امام ابن حجر اس کی تفسیر پر قول نقل کرتے ہیں، اس لیے روکو کہ ان سے پوچھو کہ علی اور اولاد علی سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے۔ توجہ فرمائیں، اندازہ فرمائیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان، ابن حجر اور دیگر بزرگوں نے لکھا کیا اللہ اکبر، بہادری، مولا علی کا کیا انداز تھا، بہادری۔ کاش میری قوم کے جوان علی پاک کی بہادری پڑھ لیتے تو لڑکیوں سے ناجائز تعلقات میں الجھ کے نہ رہ جاتے۔ ابھی یہ بالی سنوار رہے ہیں، قوم کی بکھری ہوئی زلفوں کو، ان کی تقدیر کی بکھری ہوئی زلفوں کو کون سنوارے گا؟ ابھی حال یہ کہ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، کون قوم کی فکر کرے گا؟ اے میری قوم کے جوانوں، سچے حسینی بنو کردار کے۔ یزید نفس پرست تھا، حسین خدا پرست تھے۔ اگر کوئی نفس پرست بنتا ہے تو اس کا نام غلام حسین بھی ہے، تو بھی نفس پرستی کی وجہ سے وہ کردار یزید کو زندہ کر رہا ہے، امام حسین کا دل دکھا رہا ہے۔ اپنی رات کی تاریکیوں کو سوچو، اپنی رات کی تنہائیوں کو سوچا، حیرت ہے حسینی ہو 10 منٹ کی نیند قربان کر کے اپنی نماز فجر بچانے کے لیے مسجد نہیں جا سکتے، اپنی نماز فجر بچانے کے لیے 10 منٹ کی نیند قربان کر کے مسجد نہیں جا سکتے۔ امام حسین نے پوری کائنات کا ایمان بچانے کے لیے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کربلا کا سفر کیا۔ کیا بھول گئے حسینیت؟ حسینیت صرف شربت، کھچڑے، کڑے ناڑے، گڑوں کی زنجیروں کا نام نہیں ہے، حسینیت تو کردار کا نام، حسینیت تو انداز زندگی کا نام۔ یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا،
انٹرنیٹ پر تم زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو، علماء موجود ہے، معذرت چاہتے ہوئے عرض کروں، کیا یزید سے بد کرداری کے معاملے میں میرا جوان 2 قدم آگے نہیں بڑھ گیا؟ کون سی حسینیت ہے؟ کس حسینیت پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ اپنی رات کی تنہائی کو